بسم اللہ الرحمن الرحیم والجرح مقدم علی التعدیل واطلق ذلك جماعت ولكن محله ان صدر مبینا من عارف باسبابه لأنه ان كان غیر مفسر لم يقدح فی من ثبتت عدالته۔ فرماتے ہیں جرح مقدم ہے، جرح مقدم ہے تعدیل سے۔ وَأَطْلَقَ ذَلِكَ جماعت، اور ایک جماعت نے یہ قول مطلق رکھا ہے، ایک جماعت نے یہ قول مطلق رکھا ہے کہ بھلے کوئی بھی جرح کرے تو یہ جرح علی الاطلاق تعدیل پر کیا ہے، مقدم ہے۔ اس میں اختلاف تو ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جرح وہی قبول ہے جو مفسر ہے، جرح وہی قبول ہے جو مفسر ہے، اور تعدیل جو ہے وہ علی الاطلاق قابل قبول ہے، خواہ وہ غیر مفسر بھی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ جرح غیر مفسر جو ہے وہ بھی مقبول ہے، اور تعدیل جو ہے وہ مقبول نہیں ہے، ہاں اگر تعدیل میں تفسیر ہو، کیونکہ عدالت کے بھی اسباب مختلف ہیں، عدالت کے اسباب بھی مختلف ہیں۔ وہ پہلے آپ نے پڑھا ہے نا، ظاہری طور پر بھی کر دیتے ہیں، پھر مذہب کے طور پر بھی اختلاف ہے عدالت میں، اور ایک قول یہ ہے کہ جرح اور تعدیل دونوں میں سبب ذکر ہو تو وہ قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جارح اگر اسباب جرح و تعدیل سے آگاہ اور واقف ہے تو پھر اس کی یہ جرح قابل قبول ہے۔ ہاں جی، یہ ایک ہلکا سا مسئلہ ہے کس کا، جرح اور تعدیل کے مابین قبولیت اور عدم قبولیت کے بارے میں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جرح مقدم ہے تعدیل سے، اور ایک جماعت نے یہ بات علی الاطلاق کہی ہے، لیکن محلہ، اس کا جو محل ہے یا یہ جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ان صدر مبینا من عارف باسبابہ، اگر یہ جرح واضح ہے، بیان کی گئی ہے، اور بیان کس سے ہے، من عارف باسبابہ، اس عارف اور مجتہد امام جو جرح تعدیل کے ائمہ ہیں، اور وہ اسباب جرح سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، لأنہ ان کان غیر مفسر، اس لیے کہ اگر وہ مفسر نہیں ہے، مبین نہیں ہے، لم یقدح فی من ثبتت عدالتہ، تو جس کی عدالت ثابت ہے ان میں یہ مبہم جرح جو ہے، جو مفسر نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں جرح قابل قبول ہے، مقدم ہے، لیکن کب، جس وقت وہ مفسر ہو، مبین ہو، اور بیان کرنے والے بھی کیا ہوں، عارف باسبابہ ہوں۔ وَإِن صَدَرَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ بِالْأَسْبَابِ، اور اگر یہ جرح ایسے حضرت سے ثابت ہو جو اسباب جرح سے عارف کے پہچاننے والے، جاننے والے نہیں ہیں، لم یعتبر بہ ایضاً، تو پھر بھی جرح قابل قبول نہیں ہے۔ جرح کو جاننے والے، اس کے اسباب سے آگاہ ہونے والے
وہ انہی کی جرح جو ہے وہ قابل قبول ہے، جو اس حذاقت سے اور اس مرتبے سے کمتر ہیں ان کی جرح کہتے ہیں قابل قبول نہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ خَلَى الْمَجْرُوحُ عَنْ تَعْدِيلٍ، ہاں ایک صورت ہے کہ جس پر جرح کی گئی ہے مجروح جو ہے وہ اس کی تعدیل نہیں ہے، خالی ہے وہ تعدیل سے، ان کی تعدیل نہیں ہے۔ قُبِلَ الْجَرْحُ فِيهِ مُجْمَلًا، تو وہاں مجمل جرح بھی قابل قبول ہے۔ ایک عادل آدمی ہے، اس کی تعدیل کی گئی ہے، اور اب اس کے خلاف جرح وہی قابل قبول ہوگی جو مفسر ہو۔ ہاں اگر کسی کی عدالت ثابت نہیں ہے، کسی نے اس کو ثقہ نہیں کہا، عادل نہیں کہا، اور مطلق کہا ضعیف، ضعیف کے جملے میں توصیف وضاحت نہیں ہے کہ یہ ضعف کیوں ہے، کس وجہ سے ضعف ہے، بس یہی کہہ دیا نا کہ ضعیف ہے۔ بھائی ضعیف ہونے کی علت اور سبب کیا ہے، یہ تو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ یہ ضوابط الجرح والتعدیل میں اور دوسری جو ہے نا اصول کی کتابیں، ان میں ہیں کہ کون کون سے جرح مفسر ہے اور کون کون سی جرح مفسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں تعدیل نہیں ہے اور جرح بھی غیر مفسر ہے، تو یہ مجمل جرح جو ہے یہ قابل قبول ہے۔ غیر مبین، جو جس میں بیان، غیر مبین السبب، جس میں سبب کا بیان نہیں۔ اذا صدر من عارف علی المختار، جب وہ صادر ہو ایک عارف سے، جرح و تعدیل کے جو ائمہ ہیں، اسباب جرح و تعدیل سے خوب آگاہ ہیں، ان سے وہ جرح ثابت ہو تو مختار قول کے مطابق یہ جرح مجمل بھی قابل قبول ہے۔ لأنہ، کہتے ہیں اس لیے کہ اذا لم یکن فیہ تعدیل، جب راوی میں تعدیل نہیں ہے، کسی نے اس کو عادل نہیں کہا، فَهُوَ فِي حَیْزِ الْمَجْہُول، تو وہ مجہول کے درجے میں ہے۔ وہ کس درجے میں ہے، کس شمار قطار میں ہے، مجہول میں۔ وَإِعْمَالُ قَوْلِ الْمُجَرِّحِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ، اور جرح کرنے والے کے قول پر عمل کرنا یہ بہتر ہے اس کو چھوڑ دینے سے، اس کو مہمل کر دینے سے۔ قابل اعتبار نہیں ہے جی، چھوڑو جی، یہ تو ہے غیر مفسر، اس کو کیا کرنے کہتے ہیں۔ آخر وہ اسباب جرح کو جاننے والے ہیں، امام علی بن مدینی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، یہ جحافظہ ائمہ کرام رحمہم اللہ، وہ ضعیف کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں۔ تو سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے ضعیف کہا کیوں؟ آخر کوئی اس کی علت سبب پس منظر ہوگا تو انہوں نے ضعیف کہا نا، اپنے تمام تر ورع تقوی کے باوجود۔ اس لیے اس کو بیکار کر سمجھنا، وہ اس جرح کا کوئی فائدہ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ اس کے مد مقابل عدالت نہیں ہے۔ ہم تفسیر کی جو قائد لگاتے ہیں اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں تعدیل ہے۔ اب جو جرح مفسر ہے تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ اس کو ایک مزید اس راوی کے بارے میں علم حاصل ہے، جس کے بارے میں علم اس کو حاصل ہے، جس کا تعدیل کرنے والوں کو علم نہیں ہے۔ تو اسی موقع پر کہتے ہیں من عرفہ یا من علمہ فہو مقدم علی من لم یعلم، جو جانتا ہے وہ مقدم ہے اس سے جو نہیں جانتا۔ وہ میں نے شاید بتلایا تھا یا نہیں، محمد بن حمید الرازی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ، ان کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، محدث ہیں اور
حفاظ میں شمار ہوتے ہیں، تذکرۃ الحفاظ میں ذکر ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حفاظ میں ذکر کیا اس کو، اور امام احمد بن حنبل ہوں، امام یحییٰ بن معین ہوں، حتیٰ کہ ان سے پہلے شعبہ ہوں، یہ سب ان کی توثیق کرتے ہیں، اور امام احمد وغیرہ اس کے سے روایت لیتے ہیں۔ امام ابن جریر کے بھی استاد ابن خزیمہ وغیرہ وہ بھی ان کے کہنا چاہیے کہ معاصر، اور امام یحییٰ بن معین اور امام احمد نے دونوں نے ان کی توثیق کی کہ یہ ثقہ ہے، مگر دوسرے بہت سے محدثین نے اس کی تضعیف کی، اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے، جیسا کہ تہذیب میں ہے، کہ جو چیز محمد بن حمید کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اگر وہی بات امام احمد جانتے ہوتے تو وہ اس کی توثیق نہ کرتے، وہ اس کی توثیق نہ کرتے۔ تو گویا عادل کے بارے میں جس کو عادل کہا گیا، اب عادل ہے نا، امام احمد نے کی ہے نا تعدیل، عارف جرح تعدیل ہے نا، یحییٰ بن معین بھی عارف جرح و تعدیل ہے نا، اور ثقہ کہہ رہے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جو تضعیف ہے وہ مفسر ہونی چاہیے، یعنی ایسی تفسیر وضاحت ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ انہوں نے جو تعدیل کی ہے اس میں یہ چیز اضافی ہے، اس میں اضافہ ہے، زیادتی ہے، تب تو یہ جرح مقدم ہے، ورنہ نہیں۔ یہ ایک موقف بعض حضرات نے یہ کہا ہے، شاید آگے بھی آئے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ شمال کر لینا چاہیے، جارے کتنے ہیں اور عادل کتنے ہیں، جرح کرنے والے اور تعدیل کرنے والے کتنے ہیں۔ اور جو جمہوریت کے دور میں سر گنے جائیں، اگر زیادہ ہے عادل تو وہ راوی عادل ہے، اگر جرح کرنے والے زیادہ ہیں تو راوی ضعیف ہے، مجروح ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے۔ ہمارے حافظ عبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ حساب بھی کیا کرتے تھے، یہ حساب وہ کیا کرتے تھے کہ اتنوں نے اس کی کو ضعیف کہا ہے اور اتنوں نے انہوں نے ثقہ کہا ہے، لہذا یہ جمہور کے نزدیک ثقہ ہے، اور ضعف جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں۔ لیکن معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ ہے جمہور کے نزدیک ثقہ ہے، ٹھیک ہے، مگر جنہوں نے جرح کی ہے کیا وہ جرح مفسر ہے یا مبہم ہے؟ اگر تو وہ جرح مبہم ہے تو وہ قابل قبول نہیں، اور اگر جرح مفسر ہے پھر وہ قابل قبول ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں وَمَالَ ابن الصلاح فی مثل هذا الى التوقف، مگر امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ علوم الحدیث میں، جس کو ہم مقدمہ ابن الصلاح کہتے ہیں، اس میں ان کا رجحان یہ ہے کہ ایسے موقع پر توقف کرنا چاہیے، یعنی جب جرح غیر مفسر ہو اور اس کی تعدیل نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس جرح کو قبول گویا کہ نہیں کرنا چاہیے، توقف کرنا چاہیے۔ یہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، لیکن جو بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اس میں کیا ہے، وزن اس اعتبار سے ہے کہ اس راوی کے بارے میں تعدیل نہیں ہے لیکن تضعیف ہے، اور تضعیف بھی مبہم ہے، تضعیف بھی مبہم ہے۔ جب تضعیف مبہم ہے تو یہ اس مجہول یا مستور راوی کے بارے میں، مجہول یا مستور راوی کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی توثیق نہیں ہے، یہ ایک موقف تو سامنے آیا ہے یا نہیں آیا؟
جی پھر وہ کیا مجہول کے دائرے میں رہے گا؟ جس کے بارے میں ضعیف کہا گیا ہے اگرچہ وہ کیا ہے مجمل ہی کیوں نہ ہو تو وہ مجہول تو نہیں رہے گا نا. مجہول تو وہ ہے کہ جس کی کوئی توثیق نہ ہو، تضعیف بھی نہ ہو اور اس کی توثیق بھی نہ ہو، وہ ہے مجہول. اب اگر کسی نے کسی مجہول کی کہہ دی کیا کی تضعیف کر دی تو وہ جہالت سے نکل کر ضعف کے دائرے میں آ گیا. جہالت سے نکل کے ضعف کے دائرے میں آ گیا. اللہ اکبر. جاہل بھی بڑے بڑے ٹھکن کراس ہوئے ہیں مجہول ہیں وہ مجہول، لیکن روایات بیان کرنے میں وہ وضاعین سے بھی بسا اوقات سبقت لے جاتے. اب کیا کریں وہاں ضعیف کے قول کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب متن اس کا ایسا ہے، آپ موضوعات کی کتابیں پڑھیں، اللہ توفیق دے، تو پھر آپ کو یہ بات، یا میزان پڑھیں، جرح تعدیل کی جو کتابیں ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے ذابی کئی جگہ کہتے ہیں کہ رجالہ کلہم ثقات لیکن الحمل فیہ علی فلاں، کہ اس کا وزر جو ہے نا فلاں راوی پر معلوم ہوتا ہے، مگر وہ بھی مجہول ہے. وہ بھی کیا ہے؟ مجہول ہے. اب یہ حمل جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا بوجھ جو ہے نا وہ فلاں راوی اس کا ذمہ دار ہے، جب یہ بات کہی تو یہ راوی تو پھر مجہول نہ رہا نا، یہ تو راوی وضاعین میں شمار ہوا. جب یہ کہتے ہیں نا والحمل علی فلاں، تو گویا اس کو نامزد کر دیا ہے آپ نے وضع حدیث کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ، مجھے متن یاد نہیں رہا اس وقت ذہن میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک راوی روایت کرتے ہیں، متن یاد نہیں ذہن میں آیا. اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید میں اسی روایت پر بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ امام مالک سے یہ روایت اس راوی کے علاوہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا، اور یہ راوی مجہول ہے. اور یہ راوی کیا ہے؟ اور اس نے ہی یہ روایت وضع کی ہے. اب یہ ہے بھی مجہول مگر وضع بھی یہی کر رہا ہے. بات سمجھے نا؟ یعنی موضوع روایت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قذاب ہو اور وضاع ہو. اگر ایک ایسا متن ہے جس کو مجہولین کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کرتا، تو وہاں بھی یہ احتمال ہے کہ ان مجہولوں میں سے کسی نے یہ گڑبڑ کی. جب یہ کیفیت ہے، اس کو یہ تسلیم کرتے ہیں، ابن صلاح بھی اس کو تسلیم کریں گے انشاءاللہ، تو پھر جب راوی کے بارے میں مجمل جرح ہے تو وہ قبول کیوں نہیں؟ مجہول کے بارے میں وضع کا الزام وہ زیادہ خطرناک ہے یا ضعیف ہونے کا؟ وضع کا ہے نا. تو جب وضع کا اعتبار ہے تو ضعیف کا اعتبار کیوں نہیں؟ سمجھے بات یا نہیں؟ یعنی حافظ ابن الصلاح جو فرماتے ہیں کہ ایسی پوزیشن میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، خاموشی بہتر ہے تاکہ کوئی واضح بات محسوس یا معلوم ہو جائے. لیکن حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف محل نظر ہے. سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں فصل ومن المہم میں اہم باتوں میں سے یہ بھی ہے فی ھذا الفن، اس فن میں
معرفت و کنل مسمین کہ جو جن کا نام ہے، نام لیا جاتا ہے، ان کی کنیتوں کو جانیں۔ کنیت عرب میں آپ جانتے ہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں، کنیت کا بہت ہی اہتمام ہوتا تھا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر کنیت ان کی بھی تھی، کنیت ان کی بھی ام عبداللہ تھی۔ یعنی اور کنیت کے ساتھ بلانا، عرب میں نام کی بجائے کنیت کے ساتھ بلانا احترام سمجھتے تھے، کنیت کے ساتھ بلانا احترام نام لینے میں احترام نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں اگرچہ یہاں ہمارے بریلوی حضرات تو اس کے الٹن کی گنگا چلتی ہے نا، ہاں، لیکن وہ لوگ نام لینے کو اس مسمہ کی کیا کہتے سمجھتے تھے کہ یہ ان کی توہین ہے۔ ہاں کنیت کے ساتھ اکثر ان کو یاد کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جن کے نام ہیں ممن اشتہر باسمہ، کہ جو اپنے نام سے مشہور ہوا ہے، وَلَهُ کُنْیَةٌ، اور اس کے لیے کنیت بھی ہے، لا یؤمن ان یاتی فی بعض الروایات مقنعا لئلا یظن انہ آخر۔ بعض اسانید میں وہی نام جس راوی کا ایک سند میں ہے اور دوسری میں اس کا کنیت ہے، اسی محل پر اس کی کیا ہے؟ کنیت۔ اب جو آدمی کناں سے واقف نہیں ہے، کنیتوں کو جانتا نہیں ہے، وہ تو کہے گا کہ یہ دو راوی ہیں، دو راوی ہیں، ایک یہ جس کی کنیت یہ ہے اور ایک وہ جس کا نام یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسماء ہیں نا، ان کی کنیتوں سے آگاہی حاصل کی جائے، لئلا یظن انہ آخر، ومعرفت اسماء المقنعین وہو عکس الذی قبلہ، اور اسی طرح جن کی کنیت ہے پہلے کی برعکس، جن کی کنیت ہے ان کے نام سے آگاہی ہونی چاہیے۔ نام سے آگاہی ہے تو کنیت، اور کنیت سے آگاہی ہے تو نام، یعنی نام اور کنیت دونوں سے آگاہی ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ وَمَعْرِفَةُ، آگے وَمَعْرِفَةُ مَنْ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ وَهُمْ قَلِيلٌ، کہتے ہیں کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کا نام ہی کنیت ہے، جن کا نام ہی کیا ہے، یعنی اسمہ کنیتہ، ان کا نام ہی کنیت ہے۔ وہم قلیل، کہتے ہیں کہ یہ ہیں بہت تھوڑے، زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح فقہائے سبع میں ابو بکر بن عبد الرحمن ہے، یا ابو بکر بن عمر بن حزم ہے۔ فرماتے ہیں وَمَعْرِفَةُ مَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ وَهُمْ كَثِيرٌ، اور اس چیز کی معرفت اس علم میں کہ جس کی کنیت مختلف ہے، کنیت مختلف ہے، یہ کنیت ہے یا یہ کنیت ہے، یعنی ایک ہی راوی کے بارے میں ایک یا دو کنیتوں کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات نام میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام میں کتنا اختلاف ہے، 1 درجن سے زیادہ نام ان کے ترجمے میں موجود ہیں، قیل فلاں، قیل فلاں، قیل فلاں، قیل فلاں۔ ہاں ناموں میں بھی اسی طرح بسا اوقات یہ چیز ہوتی ہے، تو ان کی معرفت بھی ہمارے ہاں بھی، ہاں ہم کہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارا ہر طالب علم بلوغ المرام سے صحیح بخاری تک پڑھنے والا، اس سے اگر پوچھیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے، تو شاید ہی ہے کسی کو پتا ہو کہ عبد الرحمن نام تھا، ہاں جی، تو شاید ہی کسی کو یہ پتا ہو۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَمَعْرِفَةُ مَنْ كَثُرَتْ كُنَاهُ، کہتے ہیں اور
یہ بھی معرفت کنیتوں کے حوالے سے یہ بھی کہ جس کی ایک کی بجائے زیادہ کنیتیں ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، جس طرح کہتے ہیں ابن جریج ہے، امام ابن جریج ہے۔ اب دیکھیں ان ابن جریج آتا ہے نا، اب اس کے نام کے بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ ابن اسحاق آتا ہے، اس کے نام کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ ابو اسحاق آتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے نام کی وضاحت ہونی چاہیے کہ ابو اسحاق کون ہے، ابو اسحاق سبائی ہیں۔ یہ اسی طرح تابعین تبع تابعین کے دائرے میں مجرد نام آتے ہیں، معروف ہیں اور وہ مجرد نام آتے ہیں، یعنی آگے نسبت باپ کی طرف یا کسی پیشے کی طرف، وطن کی طرف نہیں ہوتی، تو ان کو بھی ہمیں جاننا پہچاننا چاہیے۔ اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے، یہ چیزیں معلوم ہوں تو ان میں آسانی ہوتی ہے، ہر بار دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ ابن جریج لہو کنیتان ہیں، ان کی 2 کنیتیں، ابو الولید و ابو خالد، و او قصرت نعوتہ و القابہ، یا یہ کہ ان کی نعت یا ان کی القاب، ان کی پہچان وہ زیادہ ہے پیشے کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے، 2-3 نسبتیں ہیں اس کی، تو ان سے بھی آگاہی۔ وَمَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسم ابیہ، اور اسی کنیت کے بارے میں ہے کہ جناب یہ من وافقت کنیتہ، جس کی کنیت موافق آئی ہے اس کے باپ کے نام کے، جو اس کے باپ کا نام ہے بیٹے کی وہی کنیت، جو باپ والد صاحب کا نام ہے بیٹے کی کیا ہے، وہی کنیت ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کوئی سمجھ لے کہ یہ باپ بیٹا ہے تو یہ بیٹا ہے یا باپ ہے یہ بیٹا ہے کہ یہ تفریق سمجھ آنی چاہیے، ہونی چاہیے۔ کہ ابی اسحاق ابراہیم بن اسحاق، کہ ابی اسحاق ابراہیم بن اسحاق، احد اتباع التابعین، ابو ابراہیم قابی اسحاق ابراہیم بن اسحاق المدنی احد اتباع التابعین۔ اسی طرح دیکھیے ابو مسلم اغر بن مسلم، یا ابو اسماعیل ادریس بن اسماعیل۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔ خطیب بغدادی نے اسی فن پر ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وہ فائدہ تو معرفت ہی، وہ اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بتلا رہے ہیں حضرت صاحب، اس کا کیا فائدہ ہے اتنے جھنجال میں پھنسنے کا۔ فرماتے ہیں نفی الغلط امن نسبہ الی ابیہ، کہ اس غلطی سے بچ جائے گا جو اس کے باپ کو جانتا ہے، اس کے نسب کو جانتا ہے، وہ اس سے بچ جائے گا۔ فقال اخبرنا ابن اسحاق فنسب الی التصحیف وان الصواب اخبرنا ابو اسحاق۔ کوئی یہ نہ غلطی کر لے۔ فرماتے ہیں او بالعکس، یا اس کے برعکس، جیسے کہ اسحاق بن ابی اسحاق السبائی، یہ راوی تو آتے ہیں اسحاق بن ابی اسحاق، ابو اسحاق سبائی ہے نا، عبداللہ بن عمر نام ہے ان کا، ابو اسحاق سبائی، تو ان کے بیٹے کا نام بھی اسحاق ہے۔ اب کوئی اسحاق بیٹا اس کو ہی یہ نہ کہے کہ یہاں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہ ابو اسحاق ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ نسبتیں اور یہ نسب جانیں گے تو آپ اس غلط فہمی میں سے بچے رہیں گے۔ او وافقت کنیتہ کنیت زوجتہ، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ اس کی کنیت اس کی زوجہ کی کنیت کے موافق، بیوی کی بھی وہی کنیت اور خامد کی بھی وہی کنیت۔
جیسے کہتے ہیں کہ ابی ایوب انصاری و ام ایوب، و ام ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری کی اہلیہ کی کنیت کیا تھی؟ ام ایوب، صحابیان مشہوران ہیں۔ اور اس بارے میں کہتے ہیں کہ امام ابو الحسن ابن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جزءاً خاصاً بالصحابہ، جن میں صرف صحابہ تک وہ رہے ہیں، اور یہ چھپا ہے رسالہ، کہ جن میں ایسے ہیں کہ صحابہ میں کہ صحابی کی کنیت بھی وہی ہے اور اس کی اہلیہ کی کنیت بھی وہی ہے، ابو الحسن بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی بارے میں حافظ ابو الفتح الازدی اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حافظ ابو الفتح الازدی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں او وافقا اسم شیخ ہی اسم ابی ہے، کہتے ہیں یا یہ موافقت ہو کہ جو نام نامی ان کے بیٹے کا باپ کا ہے وہی نام نامی آگے اس کے استاد کا ہے۔ یعنی جو نام کس کا ہے؟ باپ کا، اور وہی نام ہے آگے استاد کا۔ کر ربیع ابن انس ان انس، جیسے ربیع بن انس ہیں اور وہ روایت کس سے کرتے ہیں؟ اب اگر اس فن سے آگاہی نہیں ہے بھی ایسا بھی ہوتا ہے تو ہمارے جیسا آدمی تو یہ غلطی کرے گا ہی نا کہ جناب یہ جو انس آیا ہے نا یہ غلط ہے، یہ تو بیٹا باپ ہے۔ اسی طرح ہاکذا یاتی فی الروایات، کہتے ہیں اسی طرح روایات میں یہ آتے ہیں فیظن انہ یروی عن ابیہ، تو گویا کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ باپ ہی سے روایت کرتا ہے، ربیع بن انس ان انس، تو جس کو پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ کما واقع فی الصحیح، جس طرح کہ صحیح بخاری میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ان عامر ابن سعد ان سعد وہو ابوہ، اب یہاں سعد کون ہے؟ وہ ان کے باپ ہیں، لیکن ہر جگہ ایسے وَلَيْسَ أَنَسٌ شیخ الربیع والدہ، لیکن انس ربیع کے جو ہے نا وہ شیخ ہیں، والد نہیں، بل ابوہ بکری و شیخہ انصاری، باپ بکری ہیں اور شیخ انصاری ہیں، اور وہ ہیں انس بن مالک الصحابی المشہور۔ وَلَيْسَ الربیع المذکور من اولادہ، اور ربیع یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ وَمَعْرِفَةُ مَنْ نُسِبَ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، اور اسی طرح اس کی معرفت بھی جاننی پہچاننی چاہیے جو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہے، جد اعلیٰ کی طرف، اجداد کی طرف، یا کسی پیشے کی طرف۔ کل مقداد ابن اسود نسب الی الاسود الزہری لکونہ تبناہ، نسب الی الاسود الزہری۔ اب یہ مقداد بن اسود، یہ اسود اس کے باپ کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ منسوب ہے دراصل اسود زہری کی طرف، جس نے ان کو کیا بنا لیا تھا؟ بیٹا بنا لیا تھا۔ انما ہوا مقداد ابن عمر، حقیقتاً اس کا نام کیا تھا؟ مقداد بن عمر، لیکن اسود زہری نے ان کو بنایا تھا، کس کو؟ مقداد کو اپنا متبنہ، تو وہ معروف ہو گئے کسی طرح۔ اور نسب الی امہ، یا وہ اپنے باپ کی بجائے ماں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، کا ابن ولیہ ہوا اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم احد الثقات وعلیہ وولیہ اسم امہ۔
اشتہر بہا وکان لا یحب ان یقال له ابن علیہ، لیکن وہ پسند نہیں کرتے تھے اسماعیل کہ کوئی مجھے ابن علیہ کہے، مجھے اپنے باپ سے ہی کوئی بلائے، ابراہیم سے، اسماعیل بن ابراہیم۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ۔ ولہذا کان یقول الشافعی اخبرنا اسماعیل الذی یقال له ابن علیہ، ونسب الى غیر ما یسبق الى الفہم، کہتے ہیں یا راوی کی طرف ایسی نسبت ہو جس کی طرف فہم، عقل، فکر وہ کم ہی جائے، جیسے الحذاء ہے، خالد الحذاء معروف راوی ہیں، خالد الحذاء، ظاہرہ انہ منسوب الی صنعتہا او بیعہا، کہتے ہیں ظاہر بات یہ ہے حذاء کی، خالد الحذاء کی نسبت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یا تو اس کا پیشہ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، یعنی اس صنعت کرتے تھے، جوتے بناتے تھے، یا ان کو فروخت کرتے تھے، اور بیعہا، لیکن حالانکہ وہ نہ خرید و فروخت کرتے تھے، نہ یہ کاریگری کرتے تھے، بلکہ یہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، یہ ان کے پاس جا کے وَإِنَّمَا كَانَ يُجَالِسُهُمْ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ، بس اسی وجہ سے یہ خالد الحذاء بن گیا، حالانکہ یہ نسبت کے اعتبار سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ خرید و فروخت کے ساتھ اور نہ بنانے سے۔ کہتے ہیں وَقَّ سلیمان تیمی، جس طرح کہ سلیمان تیمی، اب یہ مشہور محدث ہے، سلیمان تیمی مشہور محدث ہیں اور بڑے ثقہ اور بڑے عابد اور زاہد گزرے ہیں، کہتے ہیں لم یکم میں بنی تیم، یہ تمیمی نہیں تھے، بنی تیم میں سے یہ نہیں تھے، ولیکن نزل فیہم، جہاں بنو تیم رہتے تھے یہ ان کے پاس جا کے ٹھہرے تھے، تو یہ کیا بن گیا؟ تیمی۔ یعنی ایسے بھی راوی ہیں کہ آدمی بادی النظر میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تیمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ تیمی خاندان سے نہیں تھے، بلکہ جہاں تیمی خاندان ڈیرا ڈالے ہوئے تھا وہاں جا کے انہوں نے اپنا بھی حجرہ بنا لیا، تو یہ بھی کیا ہو گئے؟ تیمی ہو گئے۔ لا یشکا جلیسہم، جس طرح کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ بھی شقی، وہی ان کے رنگ میں رنگا رہ گیا۔ وَقَضَى مَن نُصِبَ إِلَى جَدِّهِ، کہتے ہیں اسی طرح وہ ہے جو اپنے دادے کی طرف منسوب ہوتا ہے، جیسے مشہور صحابی ہیں سلمہ بن اقویٰ مشہور ہے نا، حالانکہ نام کیا ہے؟ سلمہ بن عمر بن اقویٰ۔ فَلَا يُؤْمَنُ الْالْتِبَاسُهُ بِمَنْ وَافَقَ اسْمُهُ، تو کہتے ہیں پس نہیں امن میں رہتا التباس میں اس کے ساتھ کہ وافق اسمہ کہ جس کا موافق ہو نام اسمہ دوسرے راوی کے نام کے ساتھ، دوسرا جو راوی ہے یعنی جس کا نام راوی ہے نا، پہلا ایک راوی، وہ منسوب ہے کس کی طرف؟ جد کی طرف، دادے کی طرف منسوب ہے، اور وہ دوسرا راوی ہے، تو جب اس کی روایت یہ دادے کی طرف منسوب ہے، جس طرح کہ یہاں میں نے ذکر کیا سلمہ بن اقویٰ ہے، یا محمد بن بشیر ہے، یا محمد بن صائب بن بشر کلبی ہیں، تو جب اس کا استعمال اس کے نام کے ساتھ جس سے یہ روایت کر رہا ہے اس کے ساتھ موافقت ہو
تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پہچان بھی کی جائے کہ اس کی نسبت جو ہے نا وہ دراصل دادے کی طرف ہے، اور یہ راوی وہ نہیں ہے جس سے یہ روایت کر رہا ہے۔ وَاسْمُ أَبِيهِ اسم الجد المذکور، اور اس کے باپ کی جو کا نام جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا مذکور پہلا راوی اس کے دادا کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور یہاں بڑے عجیب و غریب بات بھی ہے کہ ایک ہی راوی ہوتا ہے، اس کا استاد بھی وہی، پھر اس کا استاد بھی وہی۔ جس طرح بعد نے یہ مثال دی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ حسن عن الحسن عن الحسن بن ابی الحسن، اور پھر آگے عن الحسن، وہ آگے پھر حسن سے روایت کرتا ہے، حسن عن الحسن عن حسن عن حسن بن ابی الحسن۔ تو یہ راوی بھی وہی اور اس کا استاد روایت جس سے کر رہا ہے وہ بھی وہی۔ ان میں تفریق جو ہے یہ اسی وقت واضح ہوگی جب ان کے ناموں سے، ان کی کناہ سے، ان کے انساب سے انسان کو آگاہی حاصل ہو، ورنہ یا تو یہ سمجھے گا کہ سند میں غلطی ہے، یا یہ کہ ایک ہی حسن کو ذکر کیا گیا ہے تو درمیان کے یہ جو حسن ہے خام خواہ وہ کسی نے بیان کر دیے، کسی نہ کسی غلطی کا وہ شکار ہو جائے گا۔ وَمَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ اسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، کہتے ہیں کہ اسی طرح معرفت جس کا نام اس کا باپ اس کے دادا کی، کل حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، وقد یقع اکثر من ذالک وہو فروع المسلسل، کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی نام اسی طرح اکٹھے باپ دادا کا یکساں آ جاتا ہے، اور یہ فروع ہے حدیث مسلسل کی، کہ ہر جگہ ہیں استاد اور شاگرد کس سے روایت کرتا ہے، حسن سے کرتا ہے، یا ایک ہی نام سے سارے ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ وقد يتفق الاسم واسم الاب ما اسم الجد واسم ابیہ فصاعدا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ حسن عن الحسن یا حسن بن حسن ہے؟ آپ نے عن الحسن وہ دوسرا بتلایا، وہ دوسری سند بتلائی، یہ یہاں یہ ہے۔ وقد يتفق الاسم واسم الاب، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ متفق ہوتا ہے نام اور اس کے باپ کا نام ما اسم الجد، دادے کے نام کے ساتھ، و اسم ابیہ، اور دادے کے باپ کے نام کے ساتھ، فصاعداً، اور اس سے بھی آگے زیادہ، کا ابو الیمن الکندی، جس طرح کہ ابو الیمن کندی ہے۔ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہوا زید ابن الحسن ابن زید ابن الحسن ابن زید ابن الحسن۔ وہ ساتھ تمام نے نا اپنے باپ کا نام رکھا، باپ کا نام بیٹے نے پھر اپنے بیٹے کا نام باپ، اور اس نے پھر اپنے جناب باپ کا نام، زید بن حسن بن زید بن حسن بن زید بن حسن۔ اور اتفق اسم الراوی، یا یہ کہ راوی کا نام متفق ہو، و اسم شیخ ہی و شیخ و شیخ ہی فصاعداً، اس کے شیخ کا نام اور شیخ کے شیخ کا نام بھی وہی، راوی کا، اس کے استاد کا، اس کے آگے استاد کا، ان تمام میں راویوں کا کیا ہے؟ اتفاق۔ جیسے کہ عمران عن عمران عن عمران، کا عمران عن عمران عن عمران، اللہ اکبر کبیرہ۔
خطیب اپنے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت و علوم الحدیث میں ایک روایت ذکر کی ہے. کہتے ہیں حدثنا خلف عن خلف عن خلف عن خلف عن خلف. اب دیکھیے سب حدثنا خلف عن خلف عن خلف عن خلف عن خلف. اللہ وہ کہتے ہیں الاول خلف بن احمد السجزی والثانی ابو صالح البغدادی ثالث النصفی صاحب المسند رابع الواسطی کردوس اور خامس خلف بن موسیٰ بن خلف. تفصیل دیکھنی ہے تو یہ علوم الحدیث کا صفحہ نمبر 236 ہے. 236 فرماتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا عمران عن عمران عن عمران الاول یعرف بالقصیر والثانی ابو رجاء العطاردی والثالث ابن حسین الصحابی رضی اللہ عنہ. یعنی استاد در استاد سب کا نام کیا ہے؟ متفق، لیکن وہ راوی ہوتے کیا ہیں؟ جدا جدا ہوتے ہیں. نام ایک ہوتے ہیں، موافقت ہوتی ہے ناموں میں. تو یہاں بھی غلطی نہ لگ جائے کہ یہ کاتب نے مقرر لکھ دیا ہے. کاتب نے غلطی سے ایک ہی نام مقرر لکھ دیا. کہتے ہیں مقرر لکھنے والی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک نوع ہے، اس کی معرفت بھی چاہیے. فرماتے ہیں آگے وقت سلیمان عن سلیمان عن سلیمان الاول ابن احمد ابن ایوب الطبرانی والثانی ابن احمد الواسطی والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقی المعروف بابن بنت شرحبیل. واضح بات ہے. وقد یقع ذلک للراوی وللشیخ. کہتے ہیں اور کبھی کبھی یہی صورت جو ہے راوی اور اس کے استاد کے ساتھ بھی پیش آ جاتی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ ابو العلا الحمدانی العطار المشہور بالروایات عن ابی علی الاصبہانی العداد وکل منہما اسمہ الحسن بن احمد بن الحسن بن احمد. اب دیکھیے دونوں استاد شاگرد کا نام کیا ہے؟ ایک ہی ہے، حسن بن احمد بن حسن بن احمد، لیکن تفریق فاتفقا فی ذالک وافترقا فی الکنیت والنسبت الی البلد والصناعہ. کنیت اور پیشے کے اعتبار سے پتہ چلا کہ یہ دو ہستیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک نہیں ہیں. سمجھ گئے بات؟ فرماتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے وصنف فیہ ابو موسیٰ المدینی جزءاً حافلاً. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا. کہتے ہیں کہ اس پر امام ابو موسیٰ المدینی نے ایک بڑا جز اسی مسئلے پر کہ جن میں راوی اور اس کے استاد کا نام ایک ہی ہے، لیکن اختلاف ہے کنیت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے. وَمَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسم شیخہِ وَالرَّاوِی عَنْهُ. کہتے ہیں اور اسی طرح یہ ہے کہ متفق من اتفق اسم شیخہِ، شیخ کا نام بھی وہی اور اس سے جو روایت کرنے والا ہے نا وہ بھی وہی، راوی سے روایت کرنے اس کا شاگرد بھی وہی اور اس کا استاد بھی وہی. کہتے ہیں وَهُوَ نَوْعٌ لَطِيفٌ. اور یہ ایک لطیف نوع ہے، بہت لطیف نوع ہے. لم يتعرض له ابن الصلاح. حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ ایک نوع اسی نوعیت کی یہ بھی ہے من اتفق اسمہ و کنیتہ.
جس کا نام اور اس کی کنیت، نام بھی وہی کنیت بھی وہی. اور اس کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود نقط میں کیا ہے، یہاں نہیں کیا. اس نوع کا تذکرہ نقط میں کیا ہے فی اول نقط. اور خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے. مثلا ابن الطیلسان محدث الاندلس اسمہ القاسم و کنیتہ ابو القاسم. اور یہ اس کا تذکرہ کیا ہے تدریب الراوی میں بھی حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. ومعرفت من چلیے ولم یتعرض وفائدتہ رفع اللبس امن یظن ان فیہ تقرارا او انقلابا فمن امثلتہ البخاری روا عن مسلم وروا عنہ مسلم فشیخہ مسلم بن ابراہیم الفراہیدی البصری والراوی عنہ مسلم بن حجاج القشیری صاحب الصحیح. وقضا وقع ذلك لعبد بن حمید ایضا روا عن مسلم بن ابراہیم وروا عنہ مسلم بن حجاج فی صحیحہ حدیثا بہذہ الترجمہ بعینہا ومنها یحییٰ بن ابی کثیر روا عن ہشام وروا عنہ ہشام فشیخہ ہشام بن عروہ وہو من اقرانہ والراوی عنہ ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی ومنها ابن جریج روا عن ہشام وروا عنہ ہشام فالآلہ ابن عروہ ہشام بن عروہ ہیں والادنا وہ کون ہے ہشام بن یوسف صنعانی ومنها الحکم بن عتیبہ روا عن ابن ابی لیلہ وروا عنہ ابن ابی لیلہ فالآلہ عبد الرحمن والادنا ابن عبد الرحمن المذکور والادنا ابن عبد الرحمن. یعنی کہتے ہیں روا الحکم بن عتیبہ یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ عن ابن ابی لیلہ سے. اور اس سے روایت کیا کر روا عنہ ابن ابی لیلہ فالآلہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ والادنا ابن عبد الرحمن. اور جو ادنا ہے وہ کون ہے؟ وہ عبد الرحمن. وہ کون ہے؟ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ. محمد بن عبد الرحمن بن ابن عبد الرحمن کون ہے؟ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ. ہاں یہ آ جاتا ہے یہاں، یہ فرق مساوقات آتا ہے راوی ابن عبد الرحمن، تو جس کے ذہن میں محمد بن عبد الرحمن ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. اب دیکھیے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف ہے، اور باپ عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ کبار تابعین میں کئی صحابہ سے اس کی ملاقات ہے. آپ کا درجہ بلند ہے اور بیٹے کا درجہ جو ہے نا وہ کئی کمزور ہے. اور کئی جگہ ایسی غلطی لگی ہے حضرات کو، بعض حضرات کو غلطی لگی ہے جہاں سند میں آتا ہے نا فی ابن ابی لیلہ تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے اور کہتے ہیں یہ سند ضعیف ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے یہ بھی فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. یعنی محمد بن عبد الرحمن وہ کس طبقے میں ہوگا؟ اتباع التابعین کے طبقے میں. وہ طبقے بھی بات آئی نا پہلے. یعنی اگر اور کچھ نہ پتا چلے تو یہ تو پتا چلے گا نا یہ کس طبقے کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُهِمِّ میں، اور اسی طرح مہم جو اہم ہے فی ھذا الفن، اس فن میں معرفت الاسماء المجردہ، ان ناموں کو کی معرفت جو خالی نام ہیں، یعنی جو خصوصیت سے، کنیتوں سے، بلد کی نسبت سے، پیشے کی نسبت سے وہ آری ہیں، صرف نام ہے اسماء مجردہ. وقد جمعها جماعت من الائمہ فمنهم من جمعها بغیر قید کابن سعد فی الطبقات وابن ابی خیثمہ
والبخاری فی تاریخہما، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ تاریخ اٹھائیں دیکھیں، وہ مثال کے طور پر خالد ہی لے لیں، خالد کا ذکر کریں گے، خالد بن فلاں، خالد بن فلاں، خالد، پھر وہ ذکر کریں گے آخر میں اسم المجرد جو صرف خالد ہے، آگے باپ یا کوئی اور نسبت نہیں، یہ المجرد اسم المجردہ کے نام سے مستقل۔ وابن ابی حاتم، وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہی چلتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس میں انہوں نے بغیر قید کے ذکر کرتے ہیں، وہ ثقہ ہو ضعیف ہو، راوی اکیلا ہو، لائے نا یہ تاریخ کی کوئی جلد اٹھا کے لائیں، یہ دیکھ، یہ اسحاق پہلے لائے ہیں نا، یہ سب ہے، وَمِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ اسحاق، یہ ذکر کیا ایک اسحاق، اور اس کی پوری آگے تفصیل بیان کی، یعنی یہ اس طرح ذکر کرتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ یہ اسی طرح یہ ہے من باب افناء الناس، اس کا کیا افناء الناس کا مطلب کیا؟ لوگوں کے قسموں میں سے، اسی یعنی اس نام کی قسموں، 269 69، یہ دیکھ، اب یہ محمد بن یسار، محمد بن فلاں، محمد بن فلاں، محمد سب ہے نا، اب خالی ہے من افناء الناس، لوگوں کی قسموں میں سے محمد بھی ہے، یہ صرف محمد 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 محمد، یہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الثِّقَاتِ بِالذِّكْرِ كَالْإِجْلِي وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ شاہین، ابن قطروبغہ بھی ہیں، انہوں نے ثقات پر وہ کتاب جو کتب ستہ کے علاوہ ہیں راوی، ان کو ذکر کیا ہے، اور یہ کیا کیسے ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ جو کتب ستہ سے زائد ثقات ابن حبان میں راوی ہے نا، اس کو جمع کر دیا، کام کیا کیا ہے، کتب ستہ سے جو زائد راوی ہیں ثقات ابن حبان میں، تو وہ ہے اصل مرجع حافظ قطروبغہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن قطروبغہ کا سب سے بڑا مرجع اس کتاب میں کیا ہے، ابن حبان کی الثقات ہے۔ چلیے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الْمَجْرُوحِينَ كَابْنِ عَدِي وَابْنِ حِبَّانَ وَالْعُقَيْلِ، یہ ساری، اللہ اکبر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَقَيَّدَ بِكِتَابٍ مخصوص، اور بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے خاص کتاب کے راویوں کو جمع کیا، کَرِجَالِ البخاری لِأَبِي نصر الکلابازی، 2 جلدوں میں یہ چھپی ہے کتاب ہندوستان سے، ہاں جی، وَرِجَالُ مسلم لِأَبِي بکر بن منجوہ، وَرِجَالُهُمَا مَعًا لِأَبِي الفضل بن طاہر، وَرِجَالِ أَبِي داود لِأَبِي علی الجیانی، وَقَضَى رِجَالُ الترمذی وَرِجَالُ النسائی لجماعت من المغاربہ، وَرِجَالُ الستہ الصحیحین وَأَبِي داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ لعبد الغنی المقدسی فی کتابہ الکمال، سمجھ آ گئی؟ ثم حذبہ المزی فی تہذیب الکمال، ثم حذبہ مہذب کیا اس کو مزی نے کس میں؟ تہذیب الکمال میں۔ اب یہ حافظ مقدسی کی الکمال بھی الحمدللہ اب تو چھپ گئی ہے، اور تہذیب مزی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، الکمال تقریباً 9-10 جلدوں میں ہے چھپی، ہے یہاں یا نہیں ہے نا؟ الکمال ہاں ہے الحمدللہ۔ وقد لخصته وزدت علیہ اشیاء کثیرہ وسمیتہ تہذیب التہذیب وجاء ما مشتمل علیہ من الزیادات، قدر ثلث الاصل، اصل کے ثلث سے بھی زیادہ میں نے اس میں زیادات نقل کی ہیں۔ آگے ہے وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ أَسْمَاءِ الْمُفْرَدَةِ، یہ اللہ نے چاہا تو پھر آگے